الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیا مبارکہ 41 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔
اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول، اے عظمتوں والے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں جو بڑے تیز رفتار ہیں کفر میں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنی زبانوں سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور ان لوگوں میں سے سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، اور یہودی طبقہ میں سے وہ لوگ جو جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اس قوم کے لیے، لم یاتو کا، جو آپ کے پاس ابھی تک نہیں آئی۔ ان کی تیسری بری عادت یہ ہے کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کی باتوں کو اس کے صحیح موقعوں سے بدل دیتے ہیں۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو فخذوہ، تو تم مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے فاحذروا، تو اس حکم سے بچ جانا، یعنی اس حکم کو نہ ماننا۔ اور سچ بات یہ ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے اللہ ارادہ فرما لے کہ اسے فتنہ میں ڈالے گا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے اللہ کے مقابل۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول سے پہلے تفسیر کشاف نے جو اس کا شان نزول بیان کیا ہے وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ اس آیہ مبارکہ کے غرض و غایت اور اغراض سمجھنے میں آسانی رہے۔ بنو قریظہ یہودی جو تھے، ان کی ایک عورت اور ایک مرد، انہوں نے غلط کاری کی، زنا کا ارتکاب کیا۔ اب وہ دونوں، عورت اور مرد جو ہے، وہ ایک بڑے خاندان، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، امیر گھرانے سے تعلق تھا، یا اگر آج کے دور کی مثال دوں تو بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق تھا، بڑے پہنچ والے لوگ تھے۔ تو یہودی جو علماء یا راہب تھے، ان کے پاس جب یہ مسئلہ گیا تو انہوں نے اسے بچانے کی کوشش کی کہ انہیں رجم نہ کیا جائے، سر عام سنگسار نہ کیا جائے۔ یہ پایا کہ انہیں بنو قریظہ کے پاس لے جائیں اور یہ کیس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ شرط لگائی کہ آپ جا تو رہے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درے لگانے کا حکم دیں یا منہ کالا کرنے کا حکم دیں تو مان لینا، اور اگر
رجم کی سزا کا کہیں تو یہ بات نہ ماننا۔ اگر درے لگائیں تو مان لینا، اگر منہ کالا کریں تو مان لینا، لیکن اگر رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا حکم دیں تو اس کو ماننا نہیں ہے۔ جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مسئلہ سامنے آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے مطلع کرنے سے ارشاد فرمایا کہ اے یہودیو یہ بتاؤ ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ابن سوریہ کو جانتے ہیں، وہ اس وقت دنیا پہ توریت کا سب سے بڑا عالم ہے، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے، اس جیسا کوئی اور عالم نہیں ہے، ہم اس کے معتقد بھی ہیں اور اس کے حکم کو مانتے بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ابن سوریہ یہ فیصلہ کرے تو تمہیں منظور ہوگا؟ تو عرض کرنے لگے ہاں ہمیں منظور ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا ابن سوریہ تجھے اس رب کی قسم ہے جس نے تمہارے لیے، یہودیوں کے لیے، بنو اسرائیل کے لیے دریا کو شق کیا، 2 ٹکڑے کیے اور تمہیں رستہ ملا، اس رب کی قسم ہے جس نے فرعون کے عذاب سے تمہیں نجات دی، سچ بتانا توریت میں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی ان کی سزا رجم ہے، سنسار کرنا ہے توریت میں۔ جب اس نے یہ بات کہی اور باہر نکلا، یہودیوں نے اسے گھیر لیا کہ تو نے اس کو سچ سچ بات کیوں بیان کی، غلط بیانی سے کام لینا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر لاحق ہوا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکا۔ تو ان یہودیوں کے اس مسئلے کی طرف اور اس غلط انداز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، یہ حکم ہو تو مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ حکم نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی حکم ہو تو اسے ماننا نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ آیا مبارکہ یہودیوں کی اس حرکت قبیحہ کو، بری حرکت کو بیان کر رہی ہے، لیکن اس میں امت مسلمہ کے لیے بھی بہت بڑی رہنمائی ہے کہ اسلام آپ کی، میری اور ہماری پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے جو بات نفع دے رہی ہو وہ بات اگر قرآن اور حدیث سے سامنے آئے تو میں اسے مان لوں، اور اگر جو بات میرے دنیاوی نفع کے معارض و مخالف و رکاوٹ بن رہی ہو میں اسے ماننے سے انکار کر دوں۔ یہ مسلمان اور مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا شیوا ہے، اور یہودیوں کو قرآن نے کہا قوم لد، یہ جھگڑالو قوم ہے، ہر بات پہ جھگڑا کرتی تھی۔ اور مسلمان کا کام کیا ہے؟ آمنا و صدقنا، ہم ایمان بھی لائے اور ہم نے تصدیق بھی کی، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اب یہاں جو باتیں ذکر ہوئی ہیں ان میں ایک تو یہ یسارعون فی الکفر، جو منافق ہیں یہودیوں میں سے، ان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ کفر کی طرف دوڑتے ہیں، برائی کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف دوڑ کے جائیں گے، لیکن اگر انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے تو انہیں موت پڑ جاتی ہے۔ اگر اس بات کو ہم اپنے اوپر منطبق کریں تو کیا ہمارے اندر یہ برائی نہیں پائی جاتی کہ ہم سود کی طرف دوڑ کے جائیں گے؟ تھوڑا سا نفع مل رہا ہو، دوسرے کا بہت زیادہ بھلے نقصان ہو رہا ہو، ہم اپنے نفع کے لیے دوڑیں گے، دوسرے کے بہت زیادہ نقصان کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی۔ کیا ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی؟ کیا ہم
دنیاوی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کو جو اپنانے سے گریز کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ثبات اور استقامت عطا فرمائے، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے۔ ہمارا مشن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے دنیاوی فائدہ حاصل ہو جانا چاہیے۔ تو کفر کی طرف دوڑنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی بندہ اسلام کو، ایمان کو، کلمہ کو ترک کر کے یہودیت یا نصرانیت یا کفر کو اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ کفر کی طرف جانے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہم کافر اور کفر کے انداز کو پسند کرتے ہیں، ہم ان جیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ان جیسا لائف سٹائل اپنانا چاہتے ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں اور پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک ان کا یہ گناہ تھا۔ دوسرا یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان کی زبانیں تو تھکتی نہیں تھی کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے، لیکن یہ زبان تک ہی تھا، دل سے اس کی تصدیق موجود نہیں تھی۔ تیسرا ان کا جرم یہ تھا سماعون للکذب، جاسوسی کرتے تھے، چھپ چھپ کے ٹو لگا کے جاسوسیاں کیا کرتے تھے، اور وہ بھی جھوٹ پر مبنی۔ سماعون لقوم آخرین، دوسری قوموں کے لیے۔ اب یہاں اگر میں اس کو مزید آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اپنے معاشرے میں جو چیز یہ پائی جاتی ہے کہ ہم دوسرے کی باتیں اپنی طرف سے بنا کر دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے، اس نے یہ کہا، وہ یہ کر رہا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی مذمت کی گئی ہے، اور صراحتاً اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جاسوسی نہ کیا کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ چوتھی بات یہ تھی يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، اللہ کے احکامات کو صحیح موقعوں سے بدل دیتے تھے، اپنی مرضی کا مطلب نکالتے تھے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، آیت کا ایک حصہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب کوئی بندہ اپنے مطلب کا معنی نکالنا چاہے، وہ کہے جی قرآن میں اللہ کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، اور آپ کہتے تو نمازیں پڑھو۔ اب پوری آیت کیا ہے، اگلا حصہ کیا ہے وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، اس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ کہ تم نے نشہ کیا ہوا ہو، نشے کی حالت میں نہ جاؤ۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے حرمت علیکم، اللہ نے فرمایا حرمت علیکم الخمر والمیسر، یہ تم پر جو ہے یہ شراب اور نشہ اور یہ ساری چیزیں کیا کر دی گئی ہیں، حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ پہلے کا حکم تھا۔ اب آج اگر کوئی آیت کے ایک حصے کو پیش کرے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کے احکامات کو اس کے صحیح موقعوں سے ہٹ کے بیان کرنا جو ہے، یہ کن کی عادت تھی؟ یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ تو ہمیں بھی جو ہے اس پہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ پانچواں ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ان اوتیتم ھذا، یہ حکم اگر ہو فخذوہ ہو تو اس پہ عمل کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوہ ہو، اگر یہ حکم نہ ہو تو فاحذروا، پھر اس پہ عمل نہ کرنا۔ یہ پسند اور ناپسند، نفع اور نقصان، یعنی اسلام کا اگر کوئی حکم ہمارے دنیاوی مفاد کے مطابق ہو، جہاں ہماری انا کو تسکین ملتی ہو تو اس کو مان لینا، اور جہاں ہماری انا کے خلاف حکم ہو یا دنیاوی مفاد کے خلاف ہو تو کہہ دینا یہ تو اس دور کے لیے تھا، اب زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، آج جو ہے یہ 21ویں صدی ہے،
آپ کون سے دور کی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو پرانے خیالات پرانے ذہن کے لوگ ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اس رب کا کلام ہے جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے۔ یہ احکامات اس احکم الحاکمین رب کے ہیں کہ جو ہمارے دلوں کے بھید اور رازوں سے بھی واقف ہے۔ یہ تعلیمات اس رب کی تعلیمات ہیں جو ہم سب پر قادر مطلق ہے۔ یہ احکامات اس رب کے احکامات ہیں جو ہم سے زیادہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے وہ ہمارے ساتھ فرمانا اور کرنا چاہتا ہے۔ تو بظاہر کوئی حکم ہمیں لگتا ہے ایسا کہ شاید اس میں ہمارا نقصان ہے، لیکن حقیقتاً اسی میں ہمارے لیے نفع ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جس طرح بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، بچپن اور لڑکپن کی عمر میں ہوتے ہیں، والدین انہیں ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کے گھر نہیں جانا، فلاں طرف نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا۔ جس طرح آج موبائل چھین لیتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں، تو بچے بڑے تنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہمیں اپنی لائف جو ہے وہ جینے ہی نہیں دیتے بابا، والدین ہمیں جو ہے وہ اپنی مرضی کرنے ہی نہیں دیتے۔ وہ بڑے غصہ ہوتے ہیں، چڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب وہی باپ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ کہتے نہیں، ہمارے بابا ہمارے ساتھ جو کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے، کیونکہ اب وہ خود اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اس کو مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے کہ جب ہم قبر میں پہنچیں گے، اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ رب کے احکامات ہمارے لیے فائدہ مند تھے۔ ہم سمجھ نہیں پائے اللہ کے جو احکامات تھے وہ ہمارے فائدے میں تھے، اللہ نے جو پابندیاں عائد فرمائی تھی وہ ہمارے نفع کے لیے تھی، اللہ نے جو رکاوٹیں پہ جو ہے رکھی تھی وہ ہمارے جو ہے نفع کے لیے تھی، اللہ کی طرف سے جو ہمیں پابند کیا گیا تھا وہ ہمارے لیے تھا، اس میں اللہ کا کوئی نفع یا نقصان نعوذ باللہ قطعاً شامل نہیں تھا۔ لیکن اس وقت جانے کے بعد جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ اب تھوڑی سی مہلت دے دے، اب تھوڑی سی مہلت دے دے، میں سارا کچھ تیری راہ میں قربان کر کے بس صرف نیک بننا چاہتا ہوں۔ لیکن جواب آئے گا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، اب تجھے کوئی مہلت نہیں ملنے والی۔ تو اس لیے اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہم نے ڈھلنا ہے، نہ کہ اللہ کے احکامات کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ وہ کیوں اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے تھے؟ وہ کیوں کہتے تھے کہ یہ حکم ہو تو مان لینا، یہ ہو تو نہ ماننا؟ وہ کیوں جاسوسی کرتے تھے؟ وہ کیوں جو ہے زبان سے تو آمنا آمنا کی رٹ لگائے ہوئے اور حقیقت میں ایمان سے وہ کوسوں دور تھے؟ یہ وجہ کیا تھی؟ یہ بڑی اہم بات ہے، تمام حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، محبوب جس کو اللہ فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو نہیں طاقت رکھتا تو اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس کو اللہ فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما دے تو اس کے اندر پھر یہ ساری قباحتیں، یہ ساری برائیاں، یہ ساری نحوستیں، یہ ساری کبھی حرکات جو ہے اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما دیا ہے، ایک۔ اور دوسرا، اولئک، فتنے میں کون مبتلا ہوتے ہیں؟ یہاں ذہن میں، انسانی ذہن میں ایک خیال، ایک سوال آتا ہے کہ اللہ فتنے میں کیوں جو ہے مبتلا کرے گا کسی بندے کو؟ تو اس کا جواب ساتھ موجود ہے۔ یہ جو فتنے میں مبتلا لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ ان کے دل جس طرح پہلے زنگ آلود تھے اسی طرح اب بھی زنگ آلود ہیں۔ ان کے دل
جس طرح پہلے اللہ کے ذکر سے خالی تھے اسی طرح اب بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہیں۔ ان کے دل جس طرح پہلے کفر کے اندھیرے میں اٹے ہوئے تھے اسی طرح اب بھی اسی پوزیشن میں ہیں۔ ان کے دل جس طرح پہلے اللہ کی تعلیمات سے دور تھے اب بھی یہ اللہ کی تعلیمات سے ان کے دل دور ہی ہیں۔ فرمایا لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ اب ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ میں عموماً عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رزق بند نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے ذکر سے محروم کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، بس اپنی بارگاہ میں جھکنے سے محروم کر دیتا ہے، اس کے دل کا سکون چھین لیتا ہے، اس کے دل کا آرام قرار جو ہے وہ اس سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، وہ صبح و شام محنت کرتا ہے کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کماؤں، لیکن اگلے ہی دن کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ جس طرح کما کے لاتا ہے اسی طرح نکل جاتا ہے دوسرے ہاتھ سے۔ تو اللہ برکت سے محروم کر دیتا ہے، اللہ اطمینان قلب سے محروم کر دیتا ہے، اللہ قلبی سکون سے اس بندے کو محروم کر دیتا ہے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے سے محروم فرما دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، پیسہ بے حد و بے شمار ہے لیکن لوگ عزت نہیں کرتے، منصب بہت بڑا ہے لیکن لوگ عزت نہیں کرتے، پاور اور اختیار بہت زیادہ ہے لیکن لوگ مان نہیں دیتے، طاقت اور قوت بہت زیادہ ہے لیکن لوگ عزت نہیں کرتے۔ تو اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری طرف ایک درویش بیٹھا ہوتا ہے، نہ پیسہ، نہ دھن، نہ دولت، نہ مال، نہ زر، نہ کوئی جو ہے منصب، نہ مقام، نہ اختیار، لوگ جاتے ہیں کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی ادب سے سلام کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 4 لمحے ان کے پاس بیٹھ جاؤں انہیں دیکھ لوں، لوگ تڑپتے ہیں ملاقات کے لیے، اور دوسری طرف ساری چیزیں موجود ہیں لیکن لوگ گالیاں ہی دیتے ہیں، برائی کہتے ہیں۔ تو پھر اس دولت، اس شہرت، اس عزت، اس منصب، اس مقام، اس اختیار، اس سٹیٹس، ان سب چیزوں کا بندے کو فائدہ کیا ہوا؟ اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو گھر سے نکل کے اولڈ ہوم کا باسی بن جاتا ہے۔ ملا کیا؟ ملا کیا اس بندے کو جس نے اپنی اولاد کے لیے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، کماتا رہا، وہ ایک ATM مشین بن کے رہ گیا۔ لیکن جب اس کا وقت آیا کہ اسے سکون ملے تو اولاد نے اٹھا کے کسی اور کے حوالے کر دیا کہ ₹1,00,000 50,000 تجھے پر منتھ دوں گا، اس اولڈ ہوم میں میرے باپ کو بھی رکھ لینا۔ لہم فی الدنیا خزی، یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ دنیا کی ضلالت ہے۔ تو اس سے بہتر وہ باپ نہیں ہے جس نے تھوڑا کمایا لیکن حلال کا کمایا، تھوڑا کھلایا لیکن حلال کا کھلایا۔ اب جب وہ بوڑھا ہوا تو اولاد اس کے پاؤں دبا رہے ہیں، پاؤں دھلا رہے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ میرے ایک دوست یہاں ہی کے ہیں، بڑے اچھے اور ڈاکٹر ہیں، ان کے والد صاحب بیمار تھے، مجھے کہنے لگے کہ قاضی صاحب وہ میرے والد صاحب بیمار ہیں لیکن بظاہر اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، بس وہ چپ چپ رہتے ہیں، پریشان سے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے ویسے مذاقاً کہا، میں نے کہا جی آپ اپنے والد کو ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی آپ کو پتہ ہے میں ڈاکٹر ہوں، صبح جاب ہوتی ہے، شام پرائیویٹ کلینک ہوتا ہے، رات کو گھر آتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں، سو جاتا ہوں،
تو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ملاقات ہو جاتی ہے، خیر خیریت پوچھ لیتا ہوں، تو بزی لائف ہے اس لیے زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا۔ تو میں نے کہا جی ہیں تو آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن میں ایک آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے 1 گھنٹہ ڈیلی اپنے باپ کو دینا شروع کر دیں، کوئی باتیں کریں، گپ شپ لگائیں ان سے، ان کے ماضی کو یاد کریں، اچھے دن جو ہیں کوئی لطیفے سنائیں، اس طرح کر کے دیکھ لیں۔ تو وہ مان گئے، وہ چلے۔ میرا خیال ہے کوئی 10-15 دن بعد مجھے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب الحمدللہ بہت ٹھیک ہیں، انہوں نے میڈیسن لینا بھی چھوڑ دی ہے۔ تو اب میں سمجھا کہ وہ میری وجہ سے بیمار تھے کہ میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی ان کی، وہ مجھ سے بات نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے وہ پریشان تھے۔ اب میں 1 سے 2 گھنٹے میں اپنے باپ کے ساتھ گزارتا ہوں، وہ ٹھیک ہیں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ چہل قدمی بھی کرتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، گپیں بھی لگاتے ہیں، اور بیماری جیسے تھی ہی نہیں، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو باپ جو ہے جب بڑھاپے میں جاتا ہے اسے اولاد سے کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی، اسے تو آدھی روٹی جو ہے وہ انف ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی چیز باپ کو اس ایج میں آ کے چاہیے ہوتی ہے تو وہ اولاد کا موجود ہونا اسے چاہیے ہوتا ہے، اس سے باتیں کرنا اسے چاہیے ہوتا ہے، باقی اسے کوئی چیز ہے۔ لیکن اب اس دولت کا کیا فائدہ کہ اولاد کو اتنا بزی کر دیا کہ ان کی لائف میں اس باپ کے لیے جس نے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا کے اولاد کے لیے سب کچھ جمع کیا، اب وہ اولاد اگر آخری وقت میں باپ کو اولڈ ہوم میں جا کے پھینک آئے تو کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ تو اس لیے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دنیا اور آخرت کے دونوں عذابوں سے محفوظ فرمائے۔